سارے دعا افطار دے اندر شامل ہیں، تمام بیرون ملک اندرون ملک تمام سنگی ساتھی اس ویلے دعا افطار دے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی سارا دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ خصوصی نشست دے اندر دعا افطار دے اندر آج دی گفتگو دی پہلی آیت مقدسہ قرآن پاک دے اندر سورہ محمد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 7 ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ دے اندر تمام ویورز، تمام پیر بھائی، تمام پیر بہناں، سننے والے سنگی ساتھی اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنے اپنی جگہ تے تمام بیرون ملک اندرون ملک تمام دوست احباب سنگیاں دے دربار عالیہ نقشبندیہ چراغیہ کروڑ پکا شریف تو دعا افطار ہونے والی اس جگہ تے آیت مقدسہ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 7 ارشاد پاک، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایمان والا دے نال مخاطب ہویا، فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے دین کے رستے پر چلنے والوں کو، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت، مولا علی کے ماننے والے مومن، حسنین کریمین نو ماننے والے مومن، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی اولاد پاک دے قدماں تے لگن والے مومن، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس دین کی مدد کرو گے، اس دین پہ قائم رہو گے، اس دین کے راستے پہ چلو گے، نیکی کے کاموں میں حصہ لو گے، نیک کام کرو گے، صالح اعمال کرو گے، اور یہ دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمیں حسنین کریمین کے شہیدان کربلا کی قربانیاں دے صدقے لبیا، اس دین دی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ رب العالمین، وہ رب تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یعنی انہا مضبوط کر دے گا تواڈے قدماں نو، ساڈے قدماں نو، اور رب تعالی اگر اسی دین دی خدمت کرانگے، دین تے چلانگے، دین دی مدد کرانگے، اور اللہ تبارک و تعالی ساڈے قدماں نو، اللہ تعالی فرما رہا ہے ایمان والو پھر تواڈے قدماں نو اتنا مضبوط کر دا گا کہ کوئی تانوں گرانا چاہے تو تانوں کوئی گرا نہیں سکدا، اور جنوں میں سنبھالا انہوں کوئی گرا نہیں سکدا، جنوں میں گرا دا گا کوئی اٹھا نہیں سکدا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس جگہ تے حدیث پاک آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس جس کو میرا رب گرانا چاہے اور جس کی وہ مدد کرے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جس کی وہ مدد کرے جسے میرا رب گرانا چاہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جس کی مدد میرا رب کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہ قرآن پاک دے اندر اس آیت مقدسہ دے ضمن دے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے متعلق ہے کہ وہ ایک پاک دامن تھی، وہ ایک پاک اللہ کی اتنی بڑی ہے پیغمبر کہ وہ ماں تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ماں تھی۔ اب وہ جدو دے بچہ پیدا ہویا، قرآن دا متن ہے، تو جدو حضرت مریم دے گھر بچہ پیدا ہویا تو اس لوکاں نے کی کیتا کہ الزام لایا کہ بچہ کیدا ہے جدا پیدا ہویا بنا باپ دے پیدا ہویا، ادھی قدرت مشیت ادھی خفیہ تدبیر ہے، جی میں وہ چاہے کر سکتا ہے، پر دنیا نے ایک پاک دامن پاک صاف ایک خاتون تے الزام لگایا، بندیاں نے انہوں رسوا کرن دی کوشش کی تھی کہ اے بچہ کیدا ہے، اے کون ہے، اے کیدا بچہ ہے، لیکن حضرت مریم کیونکہ پاک دامن تھی، وہ سچی تھی، لیکن آج کسی نو کی صفائی دئیے، اگر کسی نو کوئی ایکسپیل کریے، کسی نو صفائی دئیے، لوگی انہوں سب تو وڈا جرم اور جھوٹا انہوں ہی سمجھ دینے، تو لہذا حضرت مریم نے ایکسپیل نہیں کیتا، سارا کچھ کیتا، لیکن لوگوں نے انہوں جھوٹی قرار دیتا اور انہوں نے یقین نہیں کیتا۔ پھر کیونکہ اللہ نے مدد کرنی تھی، کیونکہ اللہ کی پیاری تھی، اللہ نے مدد کرنی تھی، جنہی اللہ مدد کرے اے دنیا نہ کرے، دنیا نہ سمجھے، پر اللہ نے مدد کرنی انہوں کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو لہذا اس ضمن دے اندر حضرت مریم نے کیا، اے بچہ جیڑا
جڑا پنگوڑے دے اندر موجود ہے چند دنہ دا بچہ یعنی unbelieve it کہ اے بچہ بول نہیں سکتا ایک چند دنہ دا بچہ کیویں بول سکتا ہے پر اللہ کی پیاری تھی پاک دامن تھی پاک صاف تھی اللہ نے اوری مدد کر رہی تھی لہذا اس زمن دے اندر انہیں اس بچے دے متعلق کیا کہ اس بچے تو پوچھو کہ ایدہ پیو کون ہے اے کیدا بچہ ہے تو اس بچے نے پنگوڑے دے اندر کیا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دی مشیت تو آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کتاب دا علم اللہ نے منو کتاب دے نال اللہ دا نبی بنا کے بھیجیا ہے سارا دے وہ بند ہو گئے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اودی لاج رکھنی تھی کیوں کہ وہ اللہ دی پیاری تھی تو لہذا اس آیت مقدسات دے زمن دے اندر ایس گل پتہ چلی کہ یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ اے ایمان والو اگر تم دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کروائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئے تو پھر اس دنیا تے بھی اور آخرت بھی ناکام ہو جائیں گے لہذا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے اور مقام ہے بنی اسرائیل دا ایک اللہ دا ولی سے اللہ دا پیارا سے اللہ دی نماز دے اندر موجود سے نماز پڑھ رہا سے لیکن دوران نماز او دی ماں نے انہوں بلایا اللہ دا ولی ہے اللہ دا پیارا ہے پر نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے بنی اسرائیل دا بندہ سے اللہ دا ولی سے ماں نے پکاریا کہ میری گل سن نماز دی حالت دے اندر انہیں نماز دی حالت دے اندر اپنے ماں پیو دی گل نہیں سنی یعنی نماز دی حالت دے اندر ماں پیو دی گل نہیں سنی جدو نہیں سنی او دی ماں نے کیا اللہ کرے کہ تو میری گل پتر تو ولی ہو کتب ہو عبدال ہو نماز دی حالت دے اندر ہو جو کچھ بھی ہے پر تو جو میری گل نہیں سنی تو لہذا میں تیرے نال ناراض ہاں اور تنو بددعا دے رہی ہاں کہ جدو تک تو نہ مرے جدو تک بے حیا عورت دے فتنے وچ مبتلا نہ ہو تو لہذا ہے اسی ویلے او دے کو لوگ آندے رہے دم درود کراندے رہے اللہ دا بڑا بندہ تھی سارا کچھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عورت نے آ کے او دے تے الزام لا دیتا کہ اے جو میرا بچہ پیدا ہویا اے ایدا ہے لہذا اے بچہ ایدا ہے لہذا او جو ماں دی ایک بددعا تھی اللہ دے ولی نو لگی کہ اب ماں دا پتر سی انہیں ماں دی گل نہیں منی تو لہذا اس زمن دے اندر اس عورت دے فتنے وچ مبتلا ہویا اور او دے بعد پھر انہیں جناب اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی سب کچھ کیتی اللہ نو راضی کیتا ماں پیو تو معافی منگی سارا کچھ جدو پھر اللہ راضی ہو گیا پھر انہیں کہا کہ اے اللہ منو اس مصیبت تو باہر کر میری مدد کر میں تیرے دین دی مدد کراں گا تیرے دین تے چلدا وا تیرے دین تے قائم رہندا وا تو لہذا اللہ تعالی نے اپنے اس بندے دی گل نو سندے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے نو قوت گویائی عطا فرمائی کہ اے بچہ کیدا ہے انہیں الزام لگایا سارا کچھ کیتا اس پنگوڑے کے اندر اس بنی اسرائیل دے اس فاحشہ عورت دے بچے نو اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس بچے نے کہا کہ میں اس اللہ دے ولی دا نہیں میں فلا چرواہا دا بچہ وا لہذا اللہ تبارک و تعالی دے دین دے رستے تے جڑے بندے چلدے نے او اللہ انہاں دی مدد کردا ہے اور اللہ کے سوا زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ مدد کرتا ہے یا اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ مدد کرتے ہیں یا مشکل کشا مولا علی مدد کر دے رہے یا انہاں دی آل پاک مدد کر دی ہے یا امت اولیاء مدد کر دے نے اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے لہذا اپنے معاملات رو اللہ دے سپرد کر دیو جڑے دین دے رستے دے چل رہے نے حق دے رستے دے چل رہے نے امام حسین کے رستے پہ چل رہے کربلا والوں کے رستے دے چل رہے نے وہ اپنے فیصلے اپنے معاملات اللہ دی بارگاہ چھڑ دیں اللہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح مدد کرنے والا ہے آج کی اس آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر سانو ایک گل واضح طور تے معلوم ہو
ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا. اگر اپنے قدم مضبوط رکھنے ہیں, اپنے قدم مضبوط رکھنے ہیں, دنیا ہلا نہ سکے. یہ دنیا دی آندھیاں, یہ دنیا کی ہے طوفان, یہ دنیا کے طوفان, یہ دنیا کی آندھیاں, یہ غم و آلام, یہ جھٹکے, یہ پٹکے, یہ اگر کچھ نہ کریں, ان قدموں کو مضبوط کریں تو پھر دامن سے وابستہ ہو جائے جو اللہ سے وابستہ ہے, جو محمد مصطفیٰ سے وابستہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ مولا مشکل کشا ہے, وہ حسرین کریمین ہے, وہ ان کی آل پاک ہے, وہ اولیاء ہے. ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ یہاں بھی مدد کریں گے, بروز حشر بھی مدد کریں گے. اللہ سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے, انہاں ذریعے مدد کرنے والا ہے اور وہی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت مقدسہ کے تحت اللہ سانو صحیح معنی دے ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم تے, انہاں دی سنگت تے, انہاں دی محبت تے, انہاں دے کام تے, انہاں دے قدماں تے سنال لگا رہن دی. اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا کہ اللہ تعالی تہاڈی میری